خدا کی اتنی بڑی دنیا جس میں ایک چھوٹا سا شہر پہاڑپور، جو آج سے 600 سال پہلے یہ جگہ جہاں آج پہاڑپور آباد ہے، یہاں پر دریائے سندھ اپنی پوری شدت سے بہتا تھا۔ ظہیر الدین بابر کے حملے کے پیش نظر اس وقت کا بادشاہ ہند ابراہیم لودھی افغانستان سے ہندوستان کے داخلی راستوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ ابراہیم لودھی کو خدشہ تھا کہ ظہیر الدین بابر درۂ گومل کے راستے سے حملہ آور ہوگا، چنانچہ اس علاقے میں باہر کی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی ذمہ داری پنجاب کے گورنر سکندر خان سوری کو سونپی۔ سکندر خان سوری نے درۂ گومل کے راستے پر خصوصاً بلوڈ اور موجودہ شہر پہاڑپور کے مقام پر اطلاعی چوکیاں قائم کی۔ پہاڑپور کے مقام پر قائم کی جانے والی چوکی عین اس مقام پر قائم کی گئی تھی جہاں آج قلعہ اندر کوٹ موجود ہے۔ اس چوکی کا کمانڈر پہاڑ خان لودھی نامی ایک سردار کو مقرر کیا گیا، جو کافی دراز کر اور کاری رنگت کا تھا۔ اسی وجہ سے اسے مقامی لوگ مذاقاً کالا پہاڑ کہتے تھے۔ ظہیر الدین بابر کو نگرانی کا علم ہو گیا اور وہ اسے درۂ گومل کی بجائے درۂ خیبر اور پیزو کے راستے پر حملہ آور ہوا۔ پہاڑ خان کو علم ہوا تو وہ خوفزدہ ہو کر بلوڈ کی طرف نکل گیا۔ ابراہیم لودھی کی شکست کے بعد پہاڑ خان واپس پہاڑپور والی چوکی پر آیا تو وہ لوگ جو اس چوکی کے ارد گرد آباد ہو گئے تھے، انہوں نے اسے اپنا سردار مان لیا۔ پہاڑ خان نے اسی ٹیلے پر ایک قلعے کی بنیاد رکھی۔ یہ تعمیر 1542 کے قریب شروع ہوئی اور 1544-45 میں مکمل ہوئی۔ یوں پہاڑ خان کے شہر پہاڑپور شہر کی بنیاد پڑی۔ ابتدا میں تاریخی ریکارڈ کے مطابق اندر کوٹ میں 16ویں صدی کے آخری نصف حصے میں تقریباً 72 گھرانے آباد تھے، جن میں سے تقریباً 70 ہندوؤں کے اور 2 مسلمانوں کے تھے۔ بعد میں پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہندو جات قبائل کی آمد شروع ہوئی، جن میں سے بہل، کھتری، مندرے، وورے وغیرہ شامل تھے۔ مسلمانوں کا پہلا گھرانہ جو اندر کوٹ سے باہر آباد ہوا وہ بخاری سادات کا تھا، جس کے سربراہ سید محمد بخاری المعروف پیر بخاری صاحب تھے، اور دوسرا گھرانہ قاضیوں کا تھا، جن کے سربراہ ملا ابو بکر ہراتی اور ان کے بھائی میاں احمد ہراتی تھے۔ یہ بھی اندر کوٹ کے باہر موجودہ محلہ خواجہ والا میں آباد ہوئے۔ قاضیوں کا یہ گھرانہ علماء کا گھرانہ تھا۔ اس گھرانے کے پہلے فاتح میاں عبدالرحمن تھے، جنہیں 1704 میں پہاڑپور کا قاضی یعنی جج مقرر کیا گیا۔ بعد میں یہ گھرانہ قاضی خاندان سے معروف ہوا۔ آخری قاضی شہر اس خاندان کے قاضی ولی محمد المعروف ملا محمد تھے۔ پہاڑپور میں ہندوؤں کے 3 بڑے مندر تھے۔ پہلا دھرم شالہ جو کہ ابھی بھی تھلہ علی اکبر کی پچھلی طرف موجود ہے، دوسرا مندر لال جی جو ابھی تک اندر کوٹ کے اندر موجود ہے، اور باقی مندر تقسیم ہند کے وقت ختم کر دیے گئے تھے۔ شمشان گھاٹ کی زمین پرانے سنما کے سامنے ابھی تک موجود ہے، جس پر اوقاف کی ملکیت ہے۔ پہاڑپور کا پہلا اسکول پرائمری اسکول نمبر 1 موجودہ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 ہے۔ یہ اسکول 1873 میں تعمیر کیا گیا۔ 1898 میں اس کے ساتھ بورڈنگ ہاؤس تعمیر کیا گیا۔ 1913 میں یہ مڈل اور 1946 میں ہائی اسکول بن گیا۔ مڈل اسکول کے آخری ہیڈ ماسٹر شیخ محمد رمضان تھے، جبکہ ہائی اسکول کے پہلے ہیڈ ماسٹر مرزا نجم الدین تھے۔ 1873 میں اسی پرائمری اسکول والی جگہ پر ایک پولیس چوکی قائم کی گئی۔ یہ چوکی 1886 میں تھانہ بنا دی گئی۔ 1905 میں انگریز حکومت نے پہاڑپور کے زمیندار شوبھا رائے کے بیٹوں سے 1 کنال 7 مرلے زمین خرید کر تھانہ کی نئی عمارت تیار کرائی، جو کہ آج تک موجود ہے۔ پہاڑپور کی پہلی مسجد ملا ابو بکر والی مسجد ہے، جسے قاضی خاندان کے فرد اعلیٰ ملا ابو بکر ہراتی نے 1670 کے قریب تعمیر کرائی اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ قاضی خاندان سے اس کے آخری منتظم و معلم میاں خیر محمد تھے۔ انہی کے نام سے آج کل اس کا نام مسجد خیر محمد ہے۔ پہاڑپور کی پہلی جامع مسجد جمعہ والی مسجد ہے۔ اس مسجد میں سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھائی گئی تھی، اس لیے آج بھی اسے جمعہ والی مسجد کہا جاتا ہے۔ پہاڑپور وہ خوش قسمت شہر ہے جس میں شہری اصول و ضوابط و قوانین کو تحریری شکل میں شہر کے بزرگوں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کی ایک کونسل نے قاضی عبدالرحمن کی معاونت سے تحریری شکل میں پیش کیا۔ یہ اس شہر کا پہلا تحریری دستور تھا۔ قاضی خاندان کے ایک بزرگ قاضی اللہ داد کی تحریر کردہ نظم آج ماہ رمضان الوداع آج بھی جامع مسجد مٹی سلطان میں عید الفطر کے روز پڑھی جاتی ہے۔ اس مسجد میں مولوی محمد بخش صاحب نے تقریباً 7 اشروں تک قرآن پاک کی تعلیم دی۔ پہاڑپور شہر میں پہلا قتل قاضی میاں سلیمان کا ہوا، جنہیں مغل قوم کے ایک شخص نے گھر میں گھس کر شہید کیا تھا۔ اس وقت میاں سلیمان کے بیٹے قاضی عبدالرحمن شہر کے جج تھے۔ ڈیرہ کے ہوت بلوچ خاندان کے آخری حکمران نصرت خان بلوچ نے پہاڑپور کے علاقے کو ساتھ ملانے کے لیے اس پر حملہ کیا، مگر یہاں کے زمینداروں کی مزاحمت پر واپس چلا گیا۔ نصرت خان بلوچ رنگپور میں مدفن ہے۔ پہاڑپور میں بزرگان دین کے کافی مزارات ہیں جنہوں نے شہر کو اپنی حصار میں لیا ہوا ہے۔ ان بزرگوں میں پیر اصحاب، سید موسیٰ المعروف سخی مردان، پیر حسن شاہ، خانن فقیر، مولا نظر شاہ، بابا لال شاہ، سید بابا جلال شاہ وغیرہ شامل ہے۔ شہر کے اندر محلہ کسیوں والا میں ایک بزرگ فقیر حاجی رحیم داد اور بازار کے اندر شجاع غازی مٹی سلطان اور ابا فقیر کے مزارات موجود ہیں۔ 1984 میں جنرل ضیاء الحق ڈیرہ آئے تو پہاڑپور کو تحصیل بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔
اور 1990 میں پہاڑپور کو سب تحصیل کا درجہ دے دیا گیا۔ وہ 2005 میں بشیر محمد کو سول جج بنا کر بھیجا گیا۔ 2020 میں پہاڑپور کی عدالت نئے جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کی گئی۔ پہاڑپور آج بھی ایک بہت بڑا قصبہ ہے اور آبادی بڑھنے کی وجہ سے شہر کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ زرعی قصبہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ایسا ایسا بیل سے ہل چلانے والے کسان ٹریکٹر پر آ گئے ہیں اور ٹولی بنا کر کھیلنے والے بچے موبائل سے کھیل رہے ہیں، اور ایسا ایسا میں تھک گیا ہوں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے۔